السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی نمستے کے بارے میں کہ کیا مسلمان نمستے کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا۔ تو مجھے کسی نے واٹس ایپ کے اوپر ایک کلپ سینڈ کیا ذاکر نائک کا کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نمستے کہنا یہ شرک ہے، کیونکہ اس کے اندر ہے کہ میری روح آپ کی روح کو جھک رہی ہے، اور جھکنا اسلام کے اندر کسی انسان کے سامنے، کسی شخص کے سامنے یہ ناجائز ہے، حرام ہے، بلکہ شرک ہے، اس لیے نمستے نہیں کہنا چاہیے، اور جو کہتا ہے تو یہ شرک ہے۔ آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کسی انسان کے سامنے جھکنا شرک ہے؟ کیا اسلام اس کو شرک کہتا ہے کہ ایک شخص کسی ایک عزت دار کے سامنے، کسی بڑی شخصیت کے سامنے جھک جائے، استاد کے سامنے، والدین کے سامنے جھکنا، یا بزرگوں کے سامنے، ولیوں کے سامنے، اس سے اسلام شرک کہتا ہے یا اس کی اجازت دیتا ہے؟ تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام نے اس چیز کو شرک نہیں کہا ہے کہ ایک شخص اپنے والدین کے سامنے جھکے، یا استاذوں کے سامنے، یا ولیوں کے سامنے۔ روایتوں اور حدیث کے ذریعے آج میں آپ کو یہ چیز کلیئر کروں گا۔ کہتے ہیں کہ حدیث ہے زرع بن عامر کی، اور وہ عبد القیس کے وفد میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی اپنی سواریوں سے جلدی جلدی آئے، اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو اور آپ کے پیروں کو ہم نے بوسہ دیا، اس طرح کیا ہم نے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا، اور بخاری نے الادب المفرد کے اندر یہ ایک حدیث یہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو اور پیروں کو بوسہ دیا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ چومنے کے لیے، پیر چومنے کے لیے کیا وہ جھکے نہیں ہوں گے؟ نیچے نہیں جھکے ہوں گے؟ سلام کرتے ہوئے انہوں نے جھکنا اختیار کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ جھکنا شرک نہیں ہے۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث جو ہے وہ صفوان بن عسال کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے دوست سے کہا، اذهب بنا الى هذا النبی، چلو یار اس نبی کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا فرماتے ہیں۔ فَأَتَيَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَسَأَلَا عَن 9 آیات بینات، وہ دونوں آئے اور 9 نشانیوں کے بارے میں پوچھا کہ آپ بتائیے وہ کیا تھی۔ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَىٰ قَوْلِهِ فَقَبَّلَا يَدَهُ وَرِجْلَهُ، یہاں تک کہ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو اور آپ کے پیروں کو بوسہ دیا۔ ایک حدیث یہ ہو گئی، اور پھر کہا کہ نشہد انک نبی۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا۔ اچھا، ترمذی نے، نسائی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ بریدہ بن حسین کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فرمایا یا رسول اللہ مجھے کچھ ایسی بات بتائیے کہ میرا یقین بڑھ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، اذهب الى تلك الشجرہ، اس درخت کے پاس جاؤ اور اسے بلاؤ۔ وہ شخص گئے، اس درخت کے پاس گئے، فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدعوک، رسول اللہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فجاءت، وہ درخت چل کے آ گیا، تو حتی سلمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اس درخت نے سلام کا۔ ایک بار ایسا ہوا، آپ نے فرمایا اس دوبارہ سے کہو، وہ پھر اپنی جگہ پہ چلا گیا تھا، آپ نے دوبارہ بلایا، وہ دوبارہ آیا۔ تیسری مرتبہ کہنا تھا کہ وہ شخص آگے بڑھے، وہ صحابی آگے بڑھے، اور انہوں نے کیا کیا، فقبل رأسہ ورجلیہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو بوسہ دیا اور آپ کے پیروں کو بوسہ دیا، پیروں کو بھی چوما۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ حضور کے سامنے سلام کرتے ہوئے آپ کے ہاتھوں کو بھی چومتے تھے اور جھکتے بھی تھے۔ تو اسلام کے اندر جھکنا منع نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ ابن حجر الہیثمی نے فتاوی الفقیہ الکبریٰ کے اندر لکھا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور فرمایا عم ارض عنی، چچا جان مجھ سے راضی ہو جائیے۔ اسی طرح
امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ تقبیل ید الرجل الصالح والزاہد والعالم ونحوه من اہل الآخرہ وتقبیل رأسه ورجله کیدہ، کہ کسی نیک شخص کے یا اہل علم بزرگ اہل معرفت کے ہاتھوں کو چومنا، ان کے سروں کو چومنا، ان کے پیروں کو بوسہ دینا، چومنا، یہ ایسا ہے جیسے کہ ہاتھ کو چومنا ہوتا ہے، اس میں کوئی ناجائز ہونے کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ابن مفلح نے بھی یہی لکھا ہے، کبار علماء نے، فقہاء نے اس کو جائز کہا ہے۔ ان روایتوں سے اور ان اقوال سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام کے اندر اس کا کوئی منع نہیں ہے۔ آپ اپنے بڑوں کے، بزرگوں کے، والدین کے، اہل علم کے ہاتھوں کو، پیروں کو بوسہ دے سکتے ہیں، چوم سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قرآن کی آیت ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے والدین کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھو۔ جناح الذل، عاجزی، ایسا ہو جاؤ اپنے والدین کے سامنے ہر وقت جھکے ہوئے، وہ کھڑے ہوں جھک جاؤ، بلائیں فوراً ان کی بات مانو، اور ان کے پیروں کو بوسہ دو، چومو ان کے پیروں کو۔ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ جہاد کی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ ہے؟ ہاں جی یا رسول اللہ والدہ ہے، امی ہے۔ فرمایا ان کے پیروں کو پکڑ کے رکھو، ان کے پیروں میں رہو، اپنی والدہ کے پیروں میں رہو، تمہاری جنت وہیں پر ہے۔ جنت کہاں ہے؟ تمہاری والدہ کے قدموں کے اندر ہے، اس کی خدمت کرو، وہاں پہ ہمیشہ رہو۔ تو معلوم ہوا کہ جھکنا شرک نہیں ہے۔ تو ذاکر نائک صاحب تو ویسے ہی بس کہہ دیتے ہیں نا کہ ہر چیز کو شرک ہے ہندوؤں کی نفرت کے اندر۔ بابا اسلام ہندوؤں کی نفرت کا نہیں ہے، اسلام تو جو سچی بات ہے وہ بات کرنے کی ہے۔ اگر مجھے کسی سے نفرت ہے یا میں چاہتا ہوں کہ کسی میجورٹی کے اوپر یا مائنورٹی کے اوپر، تو مجھے اسلام کو اس طرح سے نہیں پیش کرنا ہے، اسلام کو اسی طرح سے پیش کرنا ہے جو اس کے ریفرنس کے اندر ہے، قرآن میں، حدیث کے اندر ہے۔ اسلام کو صرف کسی سے نفرت کی وجہ سے میں بدلنا مجھے نہیں چاہیے، کہ اگر ہندو لوگ جھکتے ہیں، نمستے کہتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ اسلام کے اندر تو یہ چیزیں حرام ہے، تم لوگ ایسا نہ کرو۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اسلام کو اسی طرح سے پیش کرنا چاہیے جس طرح کہ اسلام ہے۔ بہت بہت شکریہ۔